اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ایک سحری اور مبارک ہو۔ بہت بہت شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کی ایک اور سحری نصیب کر دی۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاداب رہیں۔ ہماری آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کوئی بھی تکلیف دکھ نہ دے رب العالمین۔ جو مسلمان بہن بھائی اسپتالوں میں یا گھروں میں بیمار ہیں، اللہ پاک ان میں سب کو صحت اور تندرستی عطا کرے رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیوں سے نوازے رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن مسلمان بہن بھائیوں کے اولاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کرے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح بنائے اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ تو پیارے ویورز، آج آپ سب کو بہت ہی جو ہے نا ایڈوانس میں عید مبارک۔ کہیں پر جو ہے کل عید ہوگی تو پاکستان میں پھر دیکھیں گے کل ہوتی ہے یا پرسوں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ پاک چلاتا ہے اسے۔ تو کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں جو ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا قدرت کو بیان کرتی ہے۔ جیسے کہ پھولوں کے رنگ دیکھیں، پھولوں کی خوشبوئیں دیکھیں تو رنگ بھی مختلف ہیں، خوشبوئیں بھی مختلف ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بڑائی کی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اس کو بیان کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر ایک زیادہ سے زیادہ اور ایک پختہ یقین اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک پھول بنتا ہے، پھر دیکھیں اس میں اللہ پاک رنگ کیسے بناتا ہے۔ جیسے کہ جو ہے تتلیوں کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے مختلف قسم کی خوبصورتیاں ہمیں دی ہیں۔ کھانے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے پھل جو ہیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں رب العالمین نے۔ تو اسی طرح اللہ پاک جیسے سورہ رحمان میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو پیارے مسلمان بہن بھائیوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا صحیح سے استعمال کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور اب آپ سب مسلمان بہن بھائیوں کو جو ہے نا ایک میسج دینا یہ چاہوں گا۔ میسج ہے، کافی جو ہے لوگ جو ہے نا اپنے لائف پرابلم میں، اپنے لائف میں پریشان ہوتے ہیں، تکلیفوں میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف آتی ہے، زیادہ دنوں کے لیے کوئی تکلیف دکھ نہیں رہتا، تو ایسا چیزیں جو ہے نا آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی خوشیاں ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، دکھ ہیں تو پھر خوشیاں بھی آتی ہیں۔ تو کافی لوگ ایسے بھی سوچنے لگ جاتے ہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، کہ اپنی مطلب کہ لائف کو جیسے کہ پوری مطلب کہ اس کو ختم کرنے کا جو ہے نا سوچ لیتے ہیں، یا سوسائڈ کرنے کا سوچ لیتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی زندگی کی ہوئی نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو تب ہے کہ جب انسان جو ہے نا اس کا مقابلہ کرے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیکھیں کہیں ہر چیز جو ہے تقریباً ہر انسان کو عطا کری ہے۔ تو ہم اگر اپنے پورے جسم پر غور کریں نا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا ہمیں کیا کیا دیا ہے، تو آپ دیکھیں ذرا سوچیں اس کو۔ اب
पता है, ये आप सबको पता भी होगा कि एक इंसान की जो आंखें हैं, दोनों आंखें, ये कितनी बड़ी कुदरत की निशानियां हैं और ये कितनी बड़ी नेमत है कि इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कि अल्लाह ना करे कि कोई देखे ना, अब कोई नाबीना शख्स होता है तो उसके लिए तो ये दुनिया ऐसे समझे कि उस शख्स के लिए दुनिया ही जैसे कि बेकार बेरंग है, ना वो दुनिया के रंगों को देख सकता है, ना दुनिया की नेमतों को देख सकता है। लेकिन हम शुक्र अदा करें अल्लाह पाक की, अल्लाह ने हमें अता की वो चीज़ें अता की हैं अल्लाह पाक ने जो किसी के पास नहीं भी हैं। तो अगर इस चीज़ों को आप गौर करें ना, अगर कोई ऐसा सोचने वाला है, अगर इस चीज़ को देखे ना, किस चीज़ के लिए आप अपना एक पूरी लाइफ को जो है ना, आप किस चीज़ के लिए, मतलब कि आप ऐसे सोच रहे हो या उसको बस एंड कर दें, क्यों? आपको अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है। अल्लाह ताला ने हाथ सलामत दिए, आंखें सलामत दी, पैर सलामत दिए, सालिम दिमाग अता की अल्लाह ताला ने। तो इतनी मायूसी कहते हैं कि कुफ्र है, और मायूसी मुसलमानों पर जचती नहीं है। मायूस नहीं होना चाहिए ज़िंदगी से कभी भी। तो अल्लाह ताला रहम करे, करम करे, और सब ऐसा जो सोचते हैं उन सबको अल्लाह पाक हिदायत नसीब करे और सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए। कि ये बहुत एक कीमती चीज़ है, अल्लाह पाक की अता करदा नेमत जब अल्लाह ने दी, तो ये लाइफ ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी, तो इसको ये एक अमानत है अल्लाह की, लेने का हक भी अल्लाह का है। तो हमें इस चीज़ को जो है ना अपने जहन से, दिलो दिमाग से हटकर जो है ना वो सोचना चाहिए, इसको निकाल कर सोचना चाहिए कि आखिर क्यों, किस वजह से, थोड़ी सी तकलीफ़ों की वजह से, या काफ़ी सारे आजकल की जो नौजवान जो है, जो एक तबका है तकरीबन, वो ऐसे ही कोई जो है अल्लाह माफ़ करिए प्यार व्यार इसकी चक्करों में आके ऐसी बातें करते हैं। ये क्या है? आप एक इंसान के खातिर करते हो, आप उसका नहीं सोचते कि जिसने पैदा किया आपको। आप उन माँ बाप का नहीं सोचते कि जिन्होंने आपको पाल पोस कर दुख दर्द और तकलीफ़ें झेल कर आपको आज जवानी के इस मोड़ पे लाकर जो है ना, उन्होंने, उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज इस मोड़ पे जो है ना इंसान जब खड़ा होता है, तो आप उनका नहीं सोचते कि उन्होंने आपके लिए कितनी तकलीफ़ें काटी, कितनी जो है ना मुशक्क़त की उन्होंने आपके खातिर। तो आप क्या, मतलब कि सबके आपके एहसान भूल जाओगे? मतलब सबके एहसान, वही उसके एहसान भी जिसने पैदा किया, जिसने ज़िंदगी दी, उसने, अल्लाह ने अगर देखें पैदा किया रब ने, तो किस लिए, क्या मकसद क्या है? आप जब तक ज़िंदगी को मकसद नहीं समझेंगे तब तक कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता। अब देखें ना, जी रहे हैं ना लोग, रह रहे हैं ना, आप गौर करें दुनिया में लोग किस किस तरह के हैं। तो अल्लाह ताला की नेमतों को ठुकराना नहीं चाहिए और उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। नाफरमान अल्लाह का ना बने, अपने माँ बाप का ना बने, और अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह करम करे सब मुसलमानों पर। कि अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी सोच भी एक सच्चे मुसलमान में तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ें एक वक्ती तौर पर होती हैं, और ये तकलीफ़ें भी वक्ती तौर पे होती हैं, जो है आहिस्ता आहिस्ता चलते ही ख़त्म हो जाती हैं। इसको फेस करना सीख लें, इससे मुकाबला करना सीख लें, तो ज़िंदगी है तो हर चीज़ जो है ना आती जाती रहेगी। जब ज़िंदगी नहीं तो क्या ये दुनिया, या जब
ایک سچے مسلمان کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے، یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے۔ اللہ معاف کرے، وہ کافر بھی شاید ایسے نہیں ہے، وہ تو 100 دفعہ سوچیں گے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ ایک مسلمان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اپنے اللہ کی عطا کردہ جو بھی چیزیں، جو بھی نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا کریں۔ تکلیف بھی دی ہے اللہ نے، شکر ادا کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ فرعون جو ہے، آج کوئی اسے جو ہے نا اچھے اس الفاظ میں تو نہیں اس کو یاد کرتا نا، کہ جو خدا کا جو ہے نا خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی سردرد بھی نہیں دی کہ شاید ایک اس تکلیف کی وجہ سے مجھے یاد کر لے۔ تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تکلیفیں آتی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے کہ تکلیف دے رہا ہے کہ ہم اللہ پاک کو یاد کریں، اللہ سے ایک رابطہ قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم نماز میں بیٹھ کر اور سجود میں جا کر، سجدے میں جا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور ہم پر تکلیفیں جو آتی ہیں وہ ہمیں اللہ کی راہ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور جو ایسے فضول جو سوچ رکھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے احکام کو، قرآن کو جو ہے نا نہیں پڑھتے، نہیں دیکھتے یا نہیں سمجھتے، تو ایسے لوگ یہ ذہن میں لاتے ہیں۔ یہ چیزیں ایک مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس چیزوں کو آپ دیکھیں نا، آپ سب تقریباً سمجھدار ہیں۔ میں تو ایک معمولی سا بندہ ہوں، ان پڑھ ہوں، اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، کچھ بھی نہیں۔ میں ایک آپ سب کی طرح ایک انسان ہوں، ایک مسلمان ہوں۔ اللہ کا جو ہے ایک جو ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوں، کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے اتنی، لیکن جو چیزیں مجھے ذہن میں آتی ہیں، جیسے کہ دیکھتے ہیں نا کہ آج کل ایسے کیا مطلب کہ کافی سارے لوگ جو ہے نا، کافی سارے تو ایسی باتوں کو سوچ لیتے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں، یہ کفار کی جو ہے نا یہ ترتیبیں ہیں، اور یہ کافر سوچتے ہیں کہ مسلمان یہ چیز نہیں سوچتے۔ تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم کرے اور صراط مستقیم پر چلانے والا بنائے اللہ پاک، اور اپنی زندگی کو سمجھنے والا اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اسے اللہ پاک، کہ جن ماں باپ نے محنت مشقتیں کی اس دنیا میں، اتنے تکلیفیں اولاد کے لیے کاٹی، اور سب سے بڑی تو جو دیکھیں نا، دنیا میں کسی کو بھی کسی کے جانے سے کوئی غم نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ماں باپ ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اللہ پاک کسی ماں باپ کو اپنی اولاد کا جو ہے نا دکھ دے، اللہ نہ کرے کہ یہ دکھ جو ہے نا ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے۔ کل کو آپ کو جب اولادیں ہوں گی نا، آج جب آپ شادیاں کرو گے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولادیں دے گا نا، تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں کہ کیا چیز ہوتی ہے یہ اولاد، اور یہ جو ہے اولاد جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی انسان کو پیاری ہے، کہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں سب جو ہے نا ایک ماں باپ کے آگے رکھ دیا جائے۔ اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ آپ کے اولاد جو ہے نا لے لیتے ہیں، آپ کو دنیا کے ہر نعمتیں عطا کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کہیں گے کہ نہیں، مجھے اپنی اولاد چاہیے، میرے لیے یہ چیزیں تو فضول ہیں دنیا کی۔ یا اگر ایک ان سے جا کے پوچھیں جن کے اولادیں نہیں ہیں، جا کے ان سے پوچھیں، اور ماں باپ کی اکثر لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھیں نا جن کی مائیں نہیں ہیں، جن کے باپ نہیں ہیں، کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔
مجھے وہ بھائی ابھی تک نہیں بھولتا کہ میں نے جب ان سے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے کہ میں اس شخص کی جو یہ اس وقت جو ان کی ریئیکشن جو تھی نا بس مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی تھی کہ اس شخص نے مجھے یہ کہا کہ اعجاز بھائی میری والدہ کے لیے دعا کرو، میری ماں کے لیے دعا کرو کہ اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئی۔ اور جب میں نے ان کی ریئیکشن دیکھی، میں نے ان کی آنکھوں میں جب دیکھا نا، میں نے کہا کہ واقعی اب ایک ماں کے پیار کا اب مطلب کہ ایک آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ تو اتنا مطلب کہ لگتا ہے اس کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے ماں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ہیں ماں باپ کی نعمت، قدر کریں نا اس کی۔ اس میرے بھائی کے پاس ماں کی دولت نہیں ہے کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میری ماں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ تو یہ کتنی بڑی آپ سب کے لیے ایک جو ہے نا مثال ہے کہ وہ شخص رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن مسلمان بہن بھائیوں کی والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو ایمان سلامتی والی ان کو زندگی دے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام عطا کرے رب العالمین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کرے۔ اور ہمارے اس بھائی کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے۔ تو پلیز اس میسج سے تمام بہن بھائی جو مسلمان دیکھنے والے ہیں نا، ان سب کے لیے میسج ہے پلیز کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں نہیں کہتا میں ایسے ہی ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں نے زیادہ میں نے تو یہاں تک میٹرک بھی نہیں کیا ہے، نہ میں نے قرآن حفظ کیا ہے، صرف میں نے ناظرہ پڑھا ہے قرآن کو۔ میں ایک گنہگار بندہ ہوں، کوئی خود کو میں نہیں کہتا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، نہیں، میں ایک میسج پلیز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس پر غور کریں اور اس کو دیکھیں سمجھیں کہ وہ ذہن کو واقعی وہ اپنے جو ہے نا اپنے ذہن کا جو ہے نا وہ کریں کہ اس کو جھنجھوڑیں، جگائیں، دل کو جگائیں، دماغ کو جگائیں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس طرح کی نعمتیں دی ہیں اور ہم کتنے نافرمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی مسلمان بہن بھائی کو ایسا جو ہے نا نہ کرے، اور اللہ پاک صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اور جب تک زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزرے، اور جب موت آئے تو زبان پر اللہ سے دعا ہے، آنکھوں کے سامنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھتے ہیں اور زبان سے نکل رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک آپ سب کی اس مہینے میں کی گئی عبادتیں، روزے، نمازیں، نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے رب العالمین۔ آپ کی تمام دعائیں اللہ پاک اس ماہ مبارک میں قبول فرما دے۔ جیسے کہ یہ آخری جو ہے نا عشرے ہیں اور آخری ہی دن چل رہے ہیں، اور ہر کوئی عید کی تیاریوں میں لگا ہوگا، تو پلیز اپنے آس پاس ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے، آپ سب مسلمان بہن بھائی، کہ آپ کے پڑوس میں کوئی مستحق کوئی غریب جو ہو تو اس کی بھی عید کا خیال رکھیں، جو مسلمان بہن بھائی ہیں۔ ہم مسلمان اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے ہیں، اور ایک دوسرے کا ساتھ، ایک دعاؤں کا ساتھ ہے، ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے کہ یہ ایک مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم مسلمانوں میں رکھی ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ تو ہم آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سب نیک تمنا نیک خواہشات اللہ پاک پورے کرے۔
اور آپ سب مسلمان بہن بھائی ہمارے لیے بھی دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو جائے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ۔ جب تک پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جب تک کے لیے انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔